تاریخ میں کچھ لمحات محض جنگیں نہیں ہوتیں، بلکہ وہ قیادت، ایمان اور حکمت عملی کے لازوال سبق بن جاتے ہیں۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے ہی باب میں اتریں گے جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل کر رکھ دیا تھا، غزوہ خیبر۔ یہی وہ سوال تھا جس کا سامنا مسلمانوں کو خیبر کی مہم میں کرنا پڑا۔ ایک ایسے دشمن کو کیسے ہرایا جائے جو مضبوط قلعوں میں محفوظ ہو، ایک ایسا دشمن جس سے سب ناقابل تسخیر مانتے تھے۔ آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ یہ ناممکن کیسے ممکن ہوا۔ صلح حدیبیہ کے بعد جنوبی محاذ تو محفوظ ہو گیا تھا، لیکن اب شمال سے ایک نیا اور شاید زیادہ سنگین خطرہ سر اٹھا رہا تھا، ایک ایسا خطرہ جو پس پردہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، خیبر۔ اب یہ خیبر تھا کیا؟ یہ کوئی معمولی بستی نہیں تھی، یہ ایک قلعہ بند نخلستان تھا، مدینہ سے کوئی 150 کلومیٹر شمال میں، اور مضبوط قلعوں کا ایک ایسا جال جو مخالفین کا سب سے بڑا گڑھ بن چکا تھا۔ اس کی اسٹریٹجک پوزیشن ایسی تھی کہ اسے نظر انداز کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ دیکھیے، خیبر کا خطرہ صرف فوجی نہیں تھا، بلکہ یہ سیاسی سازشوں کا ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ مدینہ سے نکالے گئے بنو نذیر کے سرداروں نے یہیں پناہ لی ہوئی تھی، اور وہ یہیں سے دوسرے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف مسلسل بھڑکا رہے تھے۔ تو مدینہ کی سلامتی کے لیے اس شمالی خطرے کا خاتمہ اب بہت ضروری ہو چکا تھا۔ اور اس خطرے کی وسعت کا اندازہ لگانے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خیبر کوئی ایک قلعہ نہیں تھا، بلکہ کئی ناقابل تسخیر قلعوں کا ایک پورا جال تھا۔ ہر قلعہ اپنے آپ میں ایک مکمل دفاعی یونٹ تھا، جس کی وجہ سے یہ پورا علاقہ ایک ناقابل شکست گڑھ دکھائی دیتا تھا۔ تو اس ناممکن نظر آنے والے چیلنج سے نمٹنے کے لیے کوئی اندھا دھند حملہ نہیں کیا گیا، بلکہ ایک بہت ہی سوچی سمجھی ایک بڑی زبردست حکمت عملی اپنائی گئی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلامی لشکر نے اس پیچیدہ مہم کو کیسے سر انجام دیا۔ 1400 مسلمانوں کا ایک لشکر خیبر کی طرف روانہ ہوا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس لشکر میں وہی صحابہ شامل تھے جو صلح حدیبیہ کے گواہ بنے تھے۔ یہ صرف ایک فوجی مہم نہیں تھی، بلکہ یہ ان کے عزم اور ایمان کا ایک امتحان بھی تھا۔ حکمت عملی یہ تھی کہ ایک ایک کر کے قلعوں کو فتح کیا جائے۔ تو پہلے قلعہ نام گیرا، پھر شوق اور نظار۔ مہم کامیابی سے آگے بڑھ رہی تھی، سب کچھ منصوبے کے مطابق چل رہا تھا، لیکن پھر اچانک لشکر ایک ایسی چٹان سے ٹکرایا جو ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، قلعہ قموس۔ یہاں ہم کہانی کے عروج پر پہنچتے ہیں۔ جی ہاں، قموس، وہ قلعہ جس نے اس پوری مہم کی تقدیر کا فیصلہ کرنا تھا۔ دن گزرتے گئے، لیکن قموس کا قلعہ اپنی جگہ ڈٹا رہا۔ اسلامی لشکر کی پیش قدمی مکمل طور پر رک چکی تھی، اور دلوں میں مایوسی گھر کرنے لگی تھی۔ ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ اور ٹھیک اسی لمحے جب امیدیں دم توڑ رہی تھیں، ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ ایک حقیقی مرد میدان سامنے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا اعلان فرمایا جس نے لشکر کی رگوں میں ایک نئی روح پھونک دی۔ ہر صحابی کی خواہش تھی کہ یہ اعزاز اسے ملے۔ یہ صرف ایک فوجی ذمہ داری نہیں تھی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے محبت کی ایک سند تھی۔ اگلے دن یہ پرچم علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو عطا کیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حملے کی قیادت کی اور وہ تاریخی کارنامہ سر انجام دیا جس کی گونج آج بھی تاریخ میں سنائی دیتی ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ نے قلعے کے دیوے ہیکل دروازے کو اکھاڑ کر ڈھال کے طور پر استعمال کیا، اور اسی کے ساتھ قموس کا ناقابل تسخیر قلعہ فتح ہو گیا۔ قموس کے گرتے ہی خیبر کی قسمت کا فیصلہ تو ہو گیا، لیکن اس جیت کے اثرات صرف میدان جنگ تک محدود نہیں تھے، بلکہ اس کے نتائج بہت دور رس تھے۔ تو آئیے ذرا نتائج پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سیاسی طور پر مدینہ کا شمالی بارڈر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ علاقائی طور پر خیبر اسلامی ریاست کا حصہ بن گیا، اور معاشی طور پر ایک نیا نظام لاگو کیا گیا جس میں یہودیوں کو آدھی پیداوار کے بدلے اپنی زمینوں پر رہنے کی اجازت ملی۔ یہ فتح کے بعد کی حکمت عملی کی ایک بہترین مثال تھی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ فتح کے جشن کے دوران بھی چوکنا رہنا کتنا ضروری ہے، اس کا اندازہ اگلے واقعے سے ہوا۔ ایک یہودی عورت نے زہر آلود گوشت کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی، جس سے ایک صحابی کی شہادت واقع ہوئی۔
یہ واقعہ ہمیں ایک بہت اہم سبق سکھاتا ہے۔ تو اس پوری مہم سے ہم 4 بڑے سبق سیکھ سکتے ہیں۔ پہلا، بہترین حکمت عملی اور اللہ پر توکل مضبوط ترین قلعوں کو بھی گرا سکتے ہیں۔ دوسرا، صبر اور دانش ایک کامیاب قیادت کی بنیاد ہیں۔ تیسرا، نصرت اور رزق کے بارے میں اللہ کے وعدے ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔ اور چوتھا، دشمن کی شکست کے بعد بھی اس کی چالوں سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ فتح خیبر کے تاریخی اثرات بہت گہرے تھے۔ اس نے اسلامی ریاست کو معاشی اور دفاعی طور پر بے پناہ مضبوطی دی، مستقبل میں فتح مکہ کی راہ ہموار کی، اور مسلمانوں کو ایک دفاعی پوزیشن سے ایک غالب قوت میں بدل دیا۔ اور آخر میں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ کیسے ایک واحد بہترین منصوبہ بندی سے لڑی گئی جنگ نہ صرف ایک خطے کی تقدیر بلکہ آنے والی صدیوں کی تاریخ کا رخ بدل سکتی ہے۔ فتح خیبر اس کا بہترین جواب ہے۔